کو جو ہے وہ صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اور اب جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ کن کو ادا کرے؟ ہمارے موضوع کا جو وہ دوسرا حصہ ہے مصارفین زکوٰۃ، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ وہ 8 ہستیاں ہیں، یہ وہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی جو ہے وہ زکوٰۃ کا مالک، زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، بے شک تمہارے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ فقراء اور مساکین کون لوگ ہیں؟ مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ ایک وقت کا بھی جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور فقیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود ہو لیکن ضروریات زندگی اس سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔ ایسی شخصیات کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والمساکین والعاملین علیہا۔ والعاملین علیہا تیسرے وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر معمور کیے گئے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی جو مالیت اکٹھی ہو جائے، ان پیسوں سے جو زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جو اس پر معمور ہیں ان کو اس سے ان کی تنخواہیں، ان کو فنڈ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی ہاشم کے لیے یہ والا معاملہ یعنی والعاملین علیہا والا معاملہ جو ہے فرمایا، اگر بنی ہاشم میں سے کوئی شخص زکوٰۃ کی مالیت کو اکٹھا کرنے پر معمور ہو تو ایسے معمور بھی جو ہے یعنی زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے اگر بنی ہاشم میں سے کچھ لوگ ہوں تو فرمایا ان کے لیے زکوٰۃ میں سے فنڈ لینا جو ہے یہ حرام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے لیکن اس سے معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں فرمایا اگر اس فنڈ کے علاوہ اگر کوئی بنی ہاشم میں سے اس کام پر معمور ہو، اس فنڈ سے علاوہ اس کو تنخواہیں دی جائیں تو وہ اس کے لیے جائز ہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ لوگوں کے پیسوں کا میل کچیل ہوتا ہے جو کہ بنی ہاشم کے جو ہے عزت و وقار کے خلاف ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ اب احناف کے نزدیک تالیف قلب جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے یہ والا حصہ روک لیا، اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور مبارک تھا، تو جن لوگوں کا یہ حصہ روکا گیا جن کی تالیف قلب کی جاتی تھی زکوٰۃ کا فنڈ دے کر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا حصہ روکا، تو وہ لوگ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دور حکومت تو آپ کا ہے، عمر یہ عمل کر رہے ہیں، تو فرمایا میں عمر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، اور وہاں پر جتنے صحابہ اکرام موجود تھے سب نے اس پر اتفاق کیا، لہٰذا سارے صحابہ نے جو ہے انکار نہ کیا، تو یہ جو ہے ایک بڑی جماعت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اب چونکہ اسلام جو ہے وہ پاور میں آ چکا ہے، اب تالیف قلب کی ضرورت نہیں، تو اس لیے جو ہے یہ اجماع ہو گیا، اور اجماع جو ہے وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، اور دلیل قطعی کے ساتھ آیت قرآنیہ جو ہے ان کا نسخ جائز ہوتا ہے۔ تو تالیف قلب جو ہے احناف کے نزدیک اب یہ اس کا حکم جو ہے وہ تقریباً منسوخ ہو چکا ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وفی الرقاب والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانے کے لیے، یعنی ایسے لوگ چونکہ اسلام سے پہلے کی بات کریں تو پہلے جو ہے وہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، تو اسلام نے مختصر بات کرتا ہوں، اسلام نے جو ہے ایسی غلامی کی لعنت کو جو ہے ختم کرنے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو کسی کے ہاں غلام ہوں، مظلوم ہوں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے وہ رقم ادا کر کے ایسے لوگوں کو آزاد کرایا جائے۔ ایسے لوگوں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ میں سے ان کے لیے جو ہے یہ پیسے دینا، ان کو فنڈ دینا، یہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اور 6 نمبر پر فرمایا وفی الرقاب والغارمین، غارمین جو ہے وہ قرض داروں کو، مقروض لوگوں کو کہا جاتا ہے، فرمایا وہ جو مقروض ہوں،
جو قرض دار ہوں ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں کا قرض زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر کے ان کو قرض کی لعنت سے جو ہے وہ نجات دلائی جائے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے 7واں نمبر وابن السبیل، جو وفی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ وفی سبیل اللہ سے مراد وہ ہیں جو اس جہاد کے لیے نکلے ہوں، اور امام محمد آپ علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ وفی سبیل اللہ میں جو ہے عازمین حج جو ہیں، یعنی جو حج کے ارادے سے نکلے ہوں، اگر ان کو راستے میں کسی مشکلات یا کسی مالی معاونت کی ضرورت پڑ جائے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے مال دیا جائے گا۔ لیکن بعض محدثین مفسرین اکرام لکھتے ہیں چونکہ اس میں وفی سبیل اللہ کے تحت جو قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں، لہٰذا اس سے جو ہے عام حکم لگایا جائے گا کہ ہر وہ کوشش، ہر وہ اٹیمپٹ جو کہ اللہ کی راہ میں اسلام کے بول بالے کے لیے کی جائے، اشاعت کلمات اللہ کے لیے کی جائے، فرمایا ہر اس شخص، ہر اس کوشش کرنے والے کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں چاہے وہ فوجی میدان ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو، چاہے تربیتی کوئی بھی میدان ہو، صرف اعلاء کلمات اللہ ہو تو فرمایا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارا 8واں اور آخری جو مصرف ہے جو زکوٰۃ جسے دی جا سکتی ہے وہ ہے وابن السبیل، یعنی مسافر۔ اگر مسافر سفر میں ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، تو ایسے لوگوں کو فرمایا اگر وہ سفر میں ہیں اور وہ مال سے کافی دور ہیں، مال تک ان کی رسائی نہیں اور سفر میں ان کو مالی معاونت کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے فریضۃ من اللہ۔ فرمایا یہ عام لوگ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال سے جو ہے شر کو دور کر دیا۔ تو ہمیں بھی جو صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کریں، ایسا نہ ہو فبشرہم بعذاب علیم کے زمرے میں آئیں اور کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہمارے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔